ہمیں جوائن کیا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے۔ گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اہم فیصلے کو؟ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ جس طرح اس فاتح سپہ سالار نے اپنی جو ایک لیڈرشپ تھی اس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے جب سے یہ آرمی چیف بنے تو یہ دو طرح کے محاذ پہ لڑ رہے تھے۔ ایک وہ جنگ تھی جو انہوں نے بھارت سے لڑی، اور ایک وہ اندرونی جنگ تھی جس میں دہشت گردی کا سامنا تھا اور جو بیرونی سازش تھی اس کا سامنا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس اعصاب کی مضبوطی سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسلحے کی جنگ نہیں تھی بھارت کے ساتھ، یا اندرونی جو یہ جنگ لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف، وہ اعصاب کی جنگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اعصاب کا مالک بنایا، اور انہی کی یہ پروفیشنلزم تھا کہ بھارتی فوج تعداد میں بڑی ہونے کے باوجود لیکن ان کی فوج کے دل میں اور ان کے لوگوں کے دل میں جنرل حافظ عاصم منیر، جو کہ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ان کی ہیبت قائم ہوئی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان میں رہنے والی کمیونٹی اور سیاستدانوں کا یہ ایک ایسا متفقہ فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی فیملی کو اس اعزاز سے اس لیے نوازا ہے کہ انہوں نے جو حق ادا کرنا تھا قوم کا، وہ حق ادا کر دیا۔ آج اس خطے میں بھارت کی بالادستی کو ختم کر دیا، اس خطے میں اس کے عدم توازن کو ختم کر دیا۔ بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپریشن بنیان و مرصوص میں اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کا اعتراف کیا گیا۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملک کی سلامتی یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ حکومت کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی فیصلے پہ ہم بات کریں گے۔ میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میثم رضا صاحب آپ کے وقت کا۔ اتنے اہم وقت میں، جبکہ اعصاب کی جنگ تو جاری ہے ملک میں، بارڈر پر ایک جنگ جاری تھی، کس طرح اس فیصلے کو دیکھتے ہیں آرمی چیف کے جو عہدے میں اضافہ کیا گیا ہے؟ میثم رضا صاحب سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری تھا، اس میں اہم فیصلے کیے گئے، اور اس فیصلے کے مطابق آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ نہ صرف پوری قوم کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہر اس انسان کو مبارکباد دیتا ہوں جو پاکستان اور اسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے آج ان کو ایک اعزاز بخشا ہے، یہ ایک چھوٹی سی اپریسیشن ہے اس ساری ایفرٹ کے اگینسٹ جو ہمارے سپہ سالار نے اس امت اور اس قوم کا سر بلند کرنے کے لیے کی۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے 50 سال سے بہت ساری اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام طاقتیں تھیں جو پاکستان کو انڈو کرنے کے اوپر جوائنٹلی کام کر رہی تھی، اور بہت ساریوں کو سکسیس بھی اس میں ملی، اور انہوں نے پاکستان کے اندر ہر طرح کی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ ہماری اکانومی لے لیں، کیا وہ ہماری آپس کی فرقہ بازی لے لیں،
क्या हमारी आपस में जो लसानी फसादात उनको ले लें, BLA ले लें, TTP ले लें, हर एक चीज को उन्होंने स्पॉन्सर किया। इवन के इस हद तक वो गिरे कि हमारी स्पोर्ट्स तक को उन्होंने ना छोड़ा। और आपको याद होगा वो लाहौर में वो दिन जिस दिन श्रीलंका की टीम के ऊपर इन्होंने अटैक करवा के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म कराई। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 50 साल से इनके ऊपर जो एफर्ट्स हो रही थी, हमारे इस सिपहसालार की क़यादत में उसके एक वार ने न सिर्फ वो सारी 50 साल की उनकी एफर्ट्स को जमींदोज किया, बल्कि पाकिस्तान का सर इस तरह बुलंद किया, इस फख्र से बुलंद किया कि पिछले 78 साल में इस प्राइड की मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह हमारी फौज लड़ी, जिस तरह हमारी फौज ने हौसला दिखाया, जिस तरह हमारी फौज ने अपनी प्रोफेशनलिटी दिखाई, जिस तरह हमारी फौज ने कंबेटिबिलिटी दिखाई, जिस तरह हमारी फौज ने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक कंजर्वेटिव वॉर का जो कॉम्बिनेशन का मुजाहरा किया है, वो इससे पहले किसी फौज का आप मॉडर्न एरा में वो आप कहीं नहीं देखते। और जो 1000 साल की मिथ चली आ रही थी कि सिर्फ वही फौज किसी मुल्क के ऊपर गोले बरसा सकती है, आग बरसा सकती है, मिसाइल मार सकती है, कारपेट बम्बिंग कर सकती है, जिसके पीछे वेस्ट खड़ा है, जिसके पीछे इजराइल खड़ा है। और ये 1000 साल की मिथ जो है वो इस सिपहसालार की क़यादत में हमारी फौज ने वो मिथ तोड़ दी है कि नहीं, टेबल अब टर्न हो चुका हुआ है, अब माइट चेंज हो चुकी हुई है, अब मिथ चेंज हो चुकी हुई है, अब जो पावर की स्टिक है वो अब घूम चुकी हुई है। और अब हमारे तो वो इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि मोमिन है तो बेतेग भी लगता है सिपाही। आप सोचें कि जब उस सिपाही के पास JF थंडर जैसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए और तेग भी आ जाए और EW जैसी उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाए, तो क्या वो लड़ाई थी, क्या वो जंग थी, क्या वो एक अरीना था, और क्या वो अल्लाह पाक का नूर था। और जिस नूर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक नूर है और इसको जवाल नहीं, उसका अमली मुजाहरा पूरी कौम ने देखा। यकीनन मेसम रजा साहब, पाकिस्तान एक नूर है और इस नूर को मजीद रोशन किया गया गुज़श्ता दिनों में, पूरी दुनिया ने देखा। अब जो ये फैसला किया गया, फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को, किस तरह से देखते हैं? एक जानिब अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दुश्मन की बात करें तो वहां पर तो इस्तीफे लिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है, तनकीद की जा रही है, अफवाज में एक दूसरे पर, और दूसरी जानिब यहां पर इतने बड़े बड़े एजाजात से नवाजा जा रहे हैं। तो ये दुनिया को क्या मैसेज है? लेकिन जी, सेलिब्रेशन हमेशा मफ्तू करता है, जो फाते है वो करता है, और सफ़े मातम जो है मफ्तूआ के घर में बिछती है। और ये जो हमारी जंग तो उसी दिन हम जीत गए थे जिस दिन इन्होंने पहले नदर्न कमांड के कमांडर को चेंज किया, सैक किया, फिर अपने इंटेलिजेंस हेड को सैक किया, फिर उन्होंने जनरल राणा को पोस्ट कर दिया काला पानी में। उसके बाद इन्होंने एयर वाइस चीफ को जब सैक किया, जब उसने लिख के दिया था कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ नहीं लड़ सकते। अब जो जनरल आसिम साहब की प्रमोशन है, ये एप्रिसिएशन है, ये उस सारी एफर्ट की एप्रिसिएशन है। और ये इतना अच्छा फैसला है कि जब आज आप 78 साल में जिस पेडेस्टल पे आज खड़ा कर दिया है आपकी फौज ने लाके, और फौजी क़यादत ने पाकिस्तान को, आगे अब उसी क़यादत की कंटिन्यूटी with more power and capacity will provide a way path to Pakistan to excel ahead. अब एक पॉलिटिकल क़यादत को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पब्लिक और मिलिट्री रिलेशनशिप में एक और अखुवत का मुजाहरा आपको देखने को नजर आएगा। अब हमारी फौज के अंदर आपको एक नई उमंग और एक नई स्पिरिट नजर आएगी। और अब इस मौके को हमने यूटिलाइज करना है अपना जियोपॉलिटिकल स्टेटस अप करने के लिए, अपना इकोनॉमिकल स्टेटस अप करने के लिए, और अपने डिप्लोमेसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी मेसम साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि फौज में अब स्पिरिट नजर आएगी, और जो इस तरह के फैसले हैं जिसमें आपकी अफवाज जब अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, मुल्क के लिए बेहतरीन फतह लेकर आती हैं, तो आप जब तरक्कियां देते हैं तो फौज का मुराल भी बढ़ता है। बेशक इस फतह से अवाम का मोराल भी बढ़ा है, लेकिन फौज का मोराल बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक आप विक्टोरियस को आप एजाज नहीं देंगे,
تو وکٹری کی جب تک سیریمنی نہیں کریں گے، مین آف دا میچ ڈکلیئر نہیں کریں گے، وہ بڑا سا چیک اس کو نہیں دیں گے، تو پبلک تو بیٹھی رہے گی کہ میچ ابھی ختم نہیں ہوا. بے So شک. this was the appreciation. This was the declaration of man of the match of this whole match. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ اس پوری کی پوری جو ایک ہم نے پہلے بیٹل لڑی اور پھر وار لڑی، اس وار کا کلمینیشن تھا جو آج کی یہ اعزاز تھا اور آج کا جو اپروول تھا اور جو سیریمنی تھی، جو سیریمنی تو خیر وہ ہوگی ابھی، جو اناؤنسمنٹ تھی تو یہ اس کی کلمینیشن تھی، یہ اپریسیشن تھی، یہ شاباش تھی. اور یہ شاباش صرف آصف منیر صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ شاباش پوری اس فوج کے لیے ہے، پوری ایئر فورس کے لیے ہے، جن کے ایئر چیف صاحب کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی گئی. یہ اعتماد کیا گیا گورنمنٹ کا اس قیادت کے اوپر، اس سپہ سالار کے اوپر، کہ ہمیں اب آپ جیسے شیر اور چاہیے نہیں تھے. جتنا ٹائم آپ سپینڈ یہ شیر دل سپہ سالار کریں گے، یہ اپنا جیسے اور شیر اور پیدا کریں گے. ہمیں اور جرنیل چاہیے آپ جیسے، ہمیں اور دلیر اس طرح چاہیے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور دشمن کو اس کی لینگویج میں جواب دے کے اور اس کے دانت توڑے جائیں جس نے پاکستان کی سوورنٹی کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھا تھا. اچھا میسم رضا صاحب، جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے تھے چیلنجز کی، یقیناً یہ آپریشن بنیاد و مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان کو جتنی بڑا فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد تو اب یہ جو چیلنجز ہیں یہ مائنر لگتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ہماری اکانومی کے مسئلے مسائل تھے، انفرادی جتنے بھی اندرونی معاملات تھے ہمارے ملک کے وہ ڈسٹرب تھے، لیکن اب وہ سارے کور ہو چکے ہیں. اب انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو ہمیں اب ایز اے نیشن بھی، ایز اے پرسن بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ وی آر ان سیف ہینڈز. لیکن اب یہ اس بڑی ذمہ داری کے بعد کے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں آپ کو جب ہم آپ کو بڑا استعمال کرنے کو آپ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، کو پکچر دیکھنی پڑتی ہے. آپ کا قد جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی ویژن بھی بڑی ہونی چاہیے، آپ کا ہورائزن بھی بڑا ہونا چاہیے. آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس جب اختیارات بڑھا دیے جاتے ہیں